اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ٹو ویلر میں جا رہا تھا، سگنل پڑ گیا تو میں رک گیا۔ اچانک اس سگنل میں ماسک، پینس اور کچھ چیزیں جو موبائل رکھنے کے اسٹینڈز یہ بیچ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی بیچتے ہیں، ہندو بھائی بھی بیچتے ہیں۔ ان سے خریدو، ان سے خریدو۔ ایم جی روڈ میں خریدتا سکتے ہیں انہیں کہ یہ تو امبانی کا چچا نا، ان سے خریدو۔ 10 روپے کوئی بڑی بات نہیں۔ 10 روپے کا پین اگر آپ خریدیں گے تو آپ کو 2 فائدے ملیں گے۔ ایک خریدنے کا فائدہ ملے گا، اس 10 روپے کے اندر خیرات بھی چھپی ہوئی ہے۔ دکان میں صرف خریدیں گے۔ یہ راستوں میں پڑی ہوئی چیزیں جو غریب اپنے اور اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کے لیے بغیر کسی شرم کے کمانے کے لیے باہر نکلتے نا، ہاتھوں میں ٹٹے میں تربوز اور خربوز اور ککڑی لے کر، کھیرا لے کر، پھلی لے کر، ان سے خریدو، ضرور خریدو۔ 2-4 شاخ، 2-4 چپس خریدو ان سے، اس لیے کہ اس کے اندر سودا بھی ہے اور اندر سے خدمت اور مدد اور خیرات بھی ہے۔ باہر کے چیزیں کھانا نہیں کہتے۔ بچپن میں رستے کی مٹی کھایا سے بھول گیا، اب ذرا کیا بڑا ہوا کھلی چیزوں کھانا نہیں کہتے، ٹیٹان نہیں کہتے، وائرس ہے کہتے۔ بچپن میں ہمیں رستے میں آدمیاں کھندلے سو، پیشابہ کرے سو، کھیلتے کھیلتے مٹی، پھر منہ کا چاکلیٹ وہ مٹی میں گر جاتا، اٹھا کو کھا لیتے۔ میرا رب جب وہاں ہماری حفاظت کیا تو یہاں نہیں کرے گا، اور یہاں ہماری حفاظت تو اور بھی کرے گا، کیونکہ ہم یہاں خدمت کر رہے ہیں۔ خدمت میں حفاظت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر کسی غریب کی ضرورت پر آپ دے دیں گے، وہ 1 روپیہ کم سے کم 24 گھنٹے آپ کو بلیات و مصیبت اور مصائب سے اور حادثات سے بچا کر رکھے گا۔ غرض بات بہت ادھوری ہو جائے گی، چند باتیں میں مکمل کرتا چلوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، صبح صبح کپڑے چھانٹتا تھا۔ پڑوسی پریشان ہو گئے، عیسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ عیسیٰ، یہ دھوبی سے بہت پریشانی ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے بددعا کر دیں۔ آپ غریب سے سودا لیں گے تو اندر سخاوت ہے نا، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ غریب سے سودا لیں گے تو اندر سخاوت ہے نا، یہ بتا رہا ہوں۔ کہاں بھی غلاٹا؟ غریب سے سودا لیں گے اندر سخاوت ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ بددعا کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ سوچ رہے تھے کہ بددعا میں کیسے کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل، عیسیٰ کو کہو کہ اس بندے کے لیے وہ بددعا کرے، ہم قبول کریں گے۔ خامخواہ نبی کسی کو بددعا نہیں کرتا۔ اب حضرت عیسیٰ بددعا کر دیے کہ اللہ، اگر اس کے جینے سے دوسروں کو تکلیف ہے تو اسے تو اپنے پاس بلا لے۔ کسی کی زندگی سے بہتر ان کے لیے موت ہوتی ہے، کسی کی زندگی سے بہتر ان کی موت ہوتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ بددعا کر دیے۔ لوگوں نے پوچھا عیسیٰ بددعا کی؟ ہاں کیے۔ کیا ہوگا؟ کل تک مر جائے گا۔
اب لوگ خوش ہو گئے، کل مر جائے گا دھوبی، کل مر جائے گا دھوبی، مر رہا ہے نہیں۔ عیسیٰ بد دعا کر کے بھی، اب حضرت عیسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ میں نے بد دعا کی اور وہ مرا نہیں۔ عیسیٰ ہم نے تمہاری بد دعا قبول کر لی، اور ہم نے کیا کیا، اس کے کپڑے میں ایک سام کو داخل کیا تاکہ اسے سام کاٹے اور وہ مر جائے۔ لیکن وہ صبح کو کپڑے دھونے کے بعد کام کاج کے لیے، کپڑے لینے کے لیے جب گاؤں جاتا تو اپنا توشہ ساتھ لے جاتا۔ راستے میں ایک غریب نظر آیا، اس نے اس غریب کو اپنے توشے کی ایک روٹی دے دیا۔ اب وہ ایک روٹی جیسے ہی دیا تو اے عیسیٰ اس غریب نے اس کو دعا دی کہ اے اللہ اس کے عمر میں برکت عطا فرما۔ عیسیٰ یہ تمہاری بد دعا تھی، یہ اس غریب کی دعا تھی۔ عیسیٰ تمہاری بد دعا تو ہم نے قبول کر لیا اور انتظام بھی کر دیا سام کو داخل کر کے، لیکن ایک روٹی نے اس پر ہونے والے حادثے کی حفاظت کر دیا۔ ایک روٹی۔ کبھی کبھار ایسے لوگوں سے خرید لو، تمہارے خریدی کے اندر سخاوت نہ چاہ کر بھی، کان کا بڈس 10 روپے کو 3 شاید یا 3-20 روپے، جیب گود میں بچوں کو بٹھا کر کوئی غریب عورت دروازہ کار کا یا دریچہ کھٹکھٹا کر کہتی ہے لے لو، یہ 20 روپے میں 2 روپے جو ملیں گے، ایسے 2 روپے ملاؤ تو میرے بچے کے لیے 1 لیٹر دودھ کا انتظام ہوگا۔ یہ سب مضمون اس کی ایک صدا میں ہوتی ہے، دستک میں ہوتی ہے۔ 20 روپے کو 3 پن، 2 روپے نفع ملتا ہے۔ ایسے میں تقریباً 50-20 روپے کے پن بیچوں تو 100 روپے بڑی مشکل سے ملیں گے، جس میں 1-2 کلو چاول میرے بھوکے بچوں کا انتظام ہو جائے گا۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ راستوں میں بیچنے والے، میں ایک سگنل میں کھڑا ہوں، ہمارے ملک میں ہماری کتنی پراپرٹیاں، کتنی جائیداد ہیں، ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ میں ایک سگنل میں کھڑا، لال لائٹ پڑ گئی تو کھڑ گیا، بیچنے والے آ کر کیا کی بتا رہے تھے، میں نے بڑی محبت سے معافی چاہا، نہیں صاحب نہیں صاحب، کیونکہ روز کیا لے لکو رنگے۔ لیکن اچانک ایک بیچنے والے پر جب میری نظر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین کھس گئی، میں پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بیچنے والا کوئی اور نہیں تھا، چند دن پہلے کسی مسجد کا وہ امام تھا، چند دن پہلے وہ کسی مسجد کا امام تھا، گرچہ کہ وہ چھوٹی مسجد جہاں کی چھوٹی تنخواہ پر اپنے علم کا حق ادا کر رہا تھا۔ خدا غارت کرے کرونا کی سازش نچانے والوں کو، خدا برباد کر دے ان لوگوں کو، چور چور کر دے، ہلاک کر دے مولا، ایسے لوگوں پر آسمان کو توڑ کر گرا دے مولا، ان لوگوں کو زمین نگل جائے، ان کے گھر برباد ہو جائے۔ کتنے اچھے لوگوں کو یہ کرونا کی سازش کے نام پر بے گھر کر دیا، ان لوگوں نے بے گھر کر دیا۔ اپنے حلقے کا درد اپنے لوگوں کو ہوتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، مولانا کیا مولانا آپ نہیں حضرت، ایک چھوٹا بزنس شروع کریا ہوں۔ بھئی آپ مسجد کے تھے نا، یہ کرونا آنے کی وجہ سے مسجد سے تنخواہ نہیں مل رہی تھی، بیوی بچوں کو پالنا، کرائے کا انتظام کرنا، کہیں سے کوئی خدمت نہیں ملی، سوچا کہ یہ کام کروں، اللہ کا فضل حضرت
200, 250, 300 रुपए कमा लेता हूं। मैं वहीं सोचा, एक वक्त ये वो हाथ थे जो बुखारी उठाते थे, एक वक्त वो हाथ थे जो कुरान के तराजिम उठाते थे, एक वक्त वो हाथ थे जो फिक़ह की किताबें उठाते थे। आज कोई है इदारा इन उलमा को वजीफा देने वाला? कोई है इदारा इन मुअज्जिनीन को वजीफा देने वाला? कोई है इदारा इन मकातिब के मुदर्रिसीन को वजीफा देने वाला? कोई है इदारा जो हमारे बच्चों के दिलों में, निगाहों में कुरान दाखिल करने वालों को, अगर मकतब बंद है तो कोई बात नहीं, मकतब की तनख्वाह तुम्हें मिलेगी। मस्जिद के जिम्मेदारों, बड़ा हिसाब तुमको देना है अल्लाह के पास। मदारिस के जिम्मेदारों, बड़ा हिसाब तुमको देना है। वक्फ बोर्ड के ठेकेदारों, वक्फ बोर्ड के ठेकेदारों, वक्फ बोर्ड के ठेकेदारों, बड़ा सख्त अजाब और हिसाब अल्लाह को देना है। हमारे बुजुर्गों की दी हुई जमीन, हमारे बुजुर्गों की दी हुई प्रॉपर्टियों पर नागिन की तरह तुम जैसे लोग कब्जा करके बैठ गए। यतीमों को कोई वजीफा बराबर जारी नहीं, बेवाओं को कोई वजीफा जारी नहीं, उलमा को वजीफा जारी नहीं, हुफ्फाज को वजीफा जारी नहीं। अरे शू फैक्ट्री के अंदर, शूज की दुकान के अंदर कुरान पढ़ने वाले आज नौकरियां कर रहे हैं। मैं एक बात बोलकर अपनी बात खत्म करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक सही शिकायत भी है कि मैं सुन्नत का मौका नहीं देता, मेरा मजमून बढ़ जाता है। मैं मजबूर हूं, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा से मैं मेरा उन्वान छोड़ दूं, आपको सुन्नत का मौका दूं। लेकिन एक बात याद रखो, जुमे से पहले की सुन्नत अगर छूट गई, जुमे के बाद पढ़ ले आप, 5-10 मिनट में कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने जब रखना चाहता हूं, वक्त मुझे साथ नहीं देता। आपसे भी गुजारिश है, अल्लाह ताला आपकी तिजारतों को आगे बढ़ाए, खूब बरकतें अता फरमाए। आपके दुकानों में अगर अच्छी जगह है तो फिर आप इन उलमा को बिठाओ। मैंने 5-6 उलमा को मेरे दोस्त अहबाब पर तश्कील करके बिठाया। एक दुकान में मैंने गुजारिश की कि भाई एक मौलवी साहब बहुत परेशान है, आपके दुकान में कोई काम है तो बताइए जो इज्जत वाला काम हो। उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे दुकान में इज्जत वाला काम एक ही है, वो पैसे लेना, कैश बिल बनाना, देना। एक आलिम के शान में यही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। आने वाले गाहिकों को कपड़े देने के लिए मैं उनको रखूं, मैं क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करूं। मैंने कहा कि अगर ऐसा काम है तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात मौलाना, आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं। तो उन्होंने अपने कैश में मौलाना को बिठाया। कुछ तहकीक की हिसाब करना आता भी है कि नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना मैं 8,000 रुपये तनख्वाह दे सकता हूं। अब मैंने मौलाना से पूछा, भाई 8,000 रुपये आपकी तनख्वाह होगी, मरता क्या ना करता। ऐसे दौर में 5,000 रुपये भी अगर किसी को मिल गए, 50,000 रुपये के बराबर। अब उन्होंने 8,000 रुपये पर राजी हो गए। फजर के बाद आकर खुद दुकान खोलते, रात को खुद दुकान बंद करके जाते। अब चंद दिन नहीं गुजरे, इसी लॉकडाउन का वाकया, शायद वो मेरे दोस्त अल्लाह उनको सलामत रखे यहाँ आए होंगे, उन्होंने अचानक उनकी तनख्वाह 15,000 रुपए कर दी। और 15,000 रुपए के बाद अब उन्होंने क्या किया, घर से खाने का भी इंतजाम कर दिया। मैंने पूछा कि भाई अचानक आपने 15,000 रुपए क्यों कर दी? 8 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15। नहीं मौलाना, इस मौलाना से पहले जिनको बिठाया था तब तक का नफा जितना आता था, अब मौलाना बैठने के बाद नफा बढ़ गया। अब ये नफा पड़ने की दो ही वजह होंगी, या तो बरकत होंगी यानी तो पहले वाला चुराले को था। अब इतना बच रहा है, उसमें से उनको दे दिया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। आज हालात ऐसे हैं, कोई इदारा नहीं, कोई तहकीक नहीं, कोई तंजीम नहीं।